थोड़ा आगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खींचो खींचो उसको इधर आगे खींचो, इधर देखो मेरे को देखो, खींचो पाइप को खींचो, इधर खींचो, इसके नजदीक करो। وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى इसको ऐसा آله कर देंगे ना وعلى तो वो أصحابه दिखना नहीं चाहिए दीवार, तो इसको इधर ले सकता मैं इधर ऐसा। ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. ठीक معزز ناظرین ومشاہدین وسامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ باب البر والصلہ کی حدیثوں کا علمی درس آپ کے سامنے ہمارے معزز شیخ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی 3 دروس میں صرف 5 حدیثوں کی شرح شیخ نے فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنا علمی درس آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنے علمی دروس سے مستفید فرماتے ہیں۔ کیونکہ شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں ادب احترام کے ساتھ کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ آج جو 6ٹھی حدیث ہے وہاں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترمی فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ جس میں احکام اور اخلاق و آداب سے متعلق حدیثیں ہیں، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام، کتاب کا آخری حصہ کتاب الجامع، اور اس میں سے باب البر والصلہ کی حدیثوں کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ آج 6ٹھی حدیث سے ہم آج شروع کریں گے۔ آج 2 حدیثیں ہم کو مکمل کرنی ہے، حدیث نمبر 6 اور 7، اگر وقت کی گنجائش رہی تو انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 6ٹھی حدیث پر جائیں، ایک اہم مسئلہ جو پچھلے رہ گیا تھا اور جو 5ویں حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی ہم سمجھنا، ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث کیا تھی؟ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: والذی نفسی بیدہ لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لأخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اس خیر خواہی کو بتاتے ہوئے جو انداز اختیار کیا اس میں ایمان کی نفی آپ نے کی، بڑی سختی سے آپ نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یا وہ ایمان نہیں لایا جو اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی نفی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا آدمی جو کسی مسلمان کے لیے یا کسی پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، کیا ایسا انسان، کیا ایسا مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اس کے ایمان کی نفی کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ مومن نہیں رہتا؟ کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تو یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جو ضمناً ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پر ہے، اور بہت ساری احادیث میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں جس میں اس طرح کی بات ہے، بہت ساری احادیث ہیں جس میں آدمی کے ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم، اور خوارج کا جو فرقہ ہے اس وجہ سے بھی گمراہ ہوا کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ جو انسان کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور معتزلہ نے کہا کہ وہ منزلۃ بین منزلتین، دونوں کے درمیان رہتا ہے، نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ کافر ہے، درمیان میں معلق رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو عقیدہ ہمارا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے جو اب تک کے چلے آئے ہیں، ان کا اس باب میں عقیدہ کیا ہے کہ یہاں ایمان کی نفی سے کیا مراد لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلے یہ دیکھیں کہ ایمان کی یا کسی بھی چیز کی نفی کلام میں، قرآن میں یا حدیث میں جو آتی ہے عربی زبان میں کس طور پر ہوتی ہے۔ یہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ کبھی نفی وجود کی ہوتی ہے، کبھی نفی صحت کی ہوتی ہے، اور کبھی نفی کمال کی ہوتی ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالنَّفْيُ الشَّيْءِ لَهُ ثَلَاثُ حالات، کسی بھی جملے میں، کسی بھی سینٹنس میں، کسی بھی آیت یا حدیث میں اگر کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے تو وہ نفی یعنی وہ انکار، اس کا نہ ہونا جب بتایا جا رہا ہے، وہ مومن نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ تو یہ جو نہیں کہا جا رہا ہے، کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، تو تین میں سے کوئی ایک حالت اس کی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں فَالْأَصْلُ أَنَّهُ نَفْيٌ لِلْوُجُودِ، اصل یہ ہے، اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی نفی کی جائے تو اس سے یہ مانا جائے گا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ وَذَلِكَ مِثْلُ لَا إِيمَانَ لِعَابِدِ صَنَمٍ، جیسے کہ یوں کہا جائے، یا یہ جملہ ہے کہ جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں، تو اس کی، وہ چونکہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے اور بت کو مانتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں۔ تو اس میں وجود ہی کی نفی ہے۔ پھر کہتے ہیں فَإِن مَنَعَ مَانِعٌ مِن نَفْيِ الْوُجُودِ فَهُوَ نَفْيٌ لِلصِّحَّةِ، لیکن اگر کوئی اور دلیل سامنے ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو اس معنی کے لینے میں کہ وجود ہی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، وجود تو ہے، تو پھر کیا مطلب لیا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر یہ مانا جائے گا کہ وہ عمل صحیح نہیں ہے، کہ کسی عمل کا انکار کیا جائے، جیسے کوئی کچھ کرے اور اس سلسلے میں کہا جائے تم نے نہیں کیا پھر سے کرو، تو یہاں مراد یہ ہوا کہ اس نے تو کیا تھا لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہوا، لہٰذا یہاں پر وجود کی نفی نہیں ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں، بلکہ صحیح طور پر اس نے نہیں کیا جس سے اس کا عمل ادا ہو جائے۔ تو یہاں پر جو نفی آ رہی ہے، جو نیگیشن یہاں پر ہے، وہ صحت کے اعتبار سے ہے کہ ٹھیک ڈھنگ سے اس کا عمل ادا نہیں ہوا، ایکسیپٹیبل وہ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں مثل لا صلاۃ بغیر وضو، جیسے یوں کہا جائے کہ وہ نماز ہی نہیں جو بغیر وضو کے ہو۔ تو آدمی تو پڑھا تو ہے، اس کا وجود تو ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس نے دیکھا ہے لوگوں نے کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن نماز نہیں کا مطلب یہاں پر ہے کہ وہ نماز صحیح طور سے ادا نہیں ہوئی، تو اس کی صحت کا انکار ہے، وجود کا نہیں۔ کہتے ہیں فَإِن مَنَعَ مَانِعٌ مِن نَفْيِ الصِّحَّةِ فَهُوَ نَفْيٌ لِلْكَمَالِ، لیکن پھر اگر ایسا بھی ہو کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو اس کی صحت کی نفی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ نہیں مان سکتے ہم کہ وہ صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوا، ادا تو ہوا لیکن کامل طور پر ادا نہیں ہوا۔ اگر کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے لیکن پھر بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی کہ پرفیکٹ وہ نہیں ہوا، تو کبھی انکار اس کمال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں
مثل لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں فقولہ، یعنی یہاں پر یہ تیسری چیز ہے کہ جس میں کمال کی نفی، کہ کوئی آدمی کھانا ہے سامنے لیکن کھانا چھوڑ کے اگر نماز پڑھے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ڈھنگ سے اس کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں خشوع کی کمی رہے گی، اس کا دھیان پورا کھانے میں اٹکا رہے گا، اس کے خیالات جو ہیں اللہ کی طرف ہونے کی بجائے درمیان میں اس کو کھانے کے بھی خیالات آتے رہیں گے، تو پوری طرح سے توجہ اس کی نماز کی طرف نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ حاصل یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ احادیث میں جو انکار آتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، تو کبھی انکار وجود کا ہوتا ہے، کبھی انکار صحت کا ہوتا ہے، اور کبھی انکار کمال کا ہوتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اور کبھی انکار ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوئی، مقبول بھی نہیں ہو سکتی ہے، صحیح ادا نہیں ہوئی، ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ کبھی ہوتا ہے کہ انکار کمال کا ہوتا ہے کہ ادا تو ہو گیا لیکن پوری طرح سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوا، کچھ کمی رہ گئی، کمال نہیں ہے اس کے اندر، پرفیکشن اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایگزسٹنس کا انکار ہوگا، یا پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا انکار ہوگا، یا پھر اس کی پرفیکشن کا انکار ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں فَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ نَفْيٌ لِلْكَمَالِ الْوَاجِبِ لَلْمُسْتَحَبِّ، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر حدیث میں جو آیا ہے تم میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، تو کہے گا میں تو کلمہ پڑھا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، سب کرتا ہوں، پھر انکار کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر انکار کمال ہی کا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام سے خارج ہو گیا، نہیں، کمال ہے، لیکن یہ کمال مستحب بھی ہو سکتا تھا، واجب بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں جس انکار کی بات ہو رہی ہے وہ مستحب کمال کی نہیں ہے، وہ واجب کمال کی ہے۔ کمال کس کو کہتے ہیں؟ جتنا اللہ کو مطلوب ہے پرفیکٹلی آدمی اتنا کرے، جتنے کا مکلف انسان ہے اتنا مکمل کرے۔ ہر آدمی الگ الگ مکلف ہے، تو جو آدمی جس چیز کا مکلف ہے ایمان کے تقاضوں کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تکمیل کے اعتبار سے، اگر آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ کوتاہی کبھی نوافل میں ہو سکتی ہے، کبھی فرائض میں ہو سکتی ہے۔ ایمان بڑھتا رہتا ہے، ایمان آدمی کے اعمال سے بڑھتا رہتا ہے اور اعمال کے چھوڑنے سے گھٹتا ہے۔ لیکن اعمال کئی طرح کے ہیں، اعمال فرائض و واجبات بھی ہیں اور اعمال مستحبات بھی ہیں، نفل بھی ہے۔ اگر نفل چھوڑ دیتا ہے تو اس اعتبار کے کمال سے محروم رہتا ہے، اور اگر فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو اس اعتبار سے کمال میں کوتاہی، اس کی کمی آتی ہے۔ تو کمال ایمان کا کم جب ہوتا ہے، ایمان میں جو نقص پیدا ہوتا ہے، وہ کمال کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ یہاں ایک ایسی چیز اس نے نہیں کی جو لازم تھی تو ایمان گھٹ گیا۔ تو واجب چیز کے ترک پر جب ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، واجب لازم چیز کی کمی سے، کوتاہی سے جو کمی ایمان میں ہوتی ہے، ایسے مقام پر حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں۔ ورنہ کوئی آدمی اگر تہجد نہیں پڑھتا ہے، مثلا مسواک نہیں کہتا ہے، تب کہا جائے اس کا ایمان ہی نہیں جو مسواک نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں جو تہجد نہ پڑھے۔ وہ فرض نہیں ہے، نہ مسواک فرض ہے نہ تہجد فرض ہے، ایسے وقت میں نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ کہ ایک انسان جب فرائض میں کوتاہی کرے تو ایسی صورت میں فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرے، لازم چیزوں میں کوتاہی کرے، تو اس کے ایمان میں ایسی کمی ہو جاتی ہے جو کمی نہیں ہونا چاہیے تھی، جس سے وہ مجرم بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ مستحب چھوڑنے سے مجرم نہیں بنتا ہے، لیکن فرائض و واجبات چھوڑنے سے وہ مجرم بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قولہ لا یؤمن احدکم نفی للکمال الواجب للمستحب، کہ یہ ایسے کمال کا انکار ہے جو واجب تھا، مستحب نہیں، لازم تھا کہ ایسا کمال وہ پائے، کوشش کرے اس کی حاصل کرنے کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی بات کی مزید توضیح کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ والمراد بالنفی کمال الایمان، یہاں جو ایمان کا انکار ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان نہیں، تو یہاں کمال ایمان کا انکار ہے، نہ کہ مجرد ایمان کا، مطلق ایمان کا انکار نہیں ہے، سرے سے اس کے پاس ایمان ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے پاس کامل ایمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَالنَّفْيُ اسم الشَّيْءِ عَلَى مَعْنَى نَفْي الْكَمَالِ عَنْهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ
کقولہم فلان لیس بانسان، کہتے ہیں کسی چیز کی نفی سے مراد اس کا کمال لینا کہ کمال نہیں ہے اس کے اندر، یہ ایسا ہی ہے جیسے علماء کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں وہ انسانی نہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی میں کوئی خرابی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، بدتمیزی کرے اور انسانیت اس میں نہ ہو، جس کو ہم ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان ہے؟ انسان ہی نہیں، وہ تو جانور ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے انسان ہونے کی نفی آپ کر رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ انسانیت سے نکل گیا؟ نہیں، اس کی انسانیت جو ہونا چاہیے تھی اس میں، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے دکھ درد میں ان کے کام آنا اور اس کو احساس ہونا لوگوں کی تکلیف کا، یہ جو چیز اس میں ہونا چاہیے تھی وہ نہیں اس کے اندر، جو کہ لازم تھی۔ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان ہی نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کے سلسلے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہاں کمال مراد ہوتا ہے، نہ یہ کہ سرے سے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ قال ایضا، وہ کہتے ہیں ويستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا، تو آپ کیسا اس کی تعویل کر رہے ہیں؟ کوئی یہاں پر شبہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کیوں اس کا مطلب یہ رہے ہیں کہ ہاں وہ مومن ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں کیا لفظ ہے کہ وہ لا یؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخیر، جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کے اس عیب کے باوجود اس کو مسلمان کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام سے خارج ہوتا تو اس مسلمان اس کا بھائی نہیں ہوتا، یہ جو اخوت ہے اسلامی یہ ختم ہو جاتی۔ تو جب بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو مانا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود وہ مسلمان باقی ہے اور دوسرا مسلمان اس کا بھائی باقی ہے، اسلامی اخوت ختم نہیں ہوئی۔ اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا تو اس کے لیے بھائی کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ مسلمان غیر مسلم کا بھائی نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی اخوت الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے رشتے کے اعتبار سے کسی کا بھائی ہو، لیکن اسلامی اخوت صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہاں پر اخیہ المسلم کہا گیا، لأخیہ المسلم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے باوجود اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ مسلمان کا بھائی باقی ہے۔ فتح الباری میں جلد 1 صفحہ نمبر 57 پر ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں مزید اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه من الخیر، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے التعلیقات الحسان میں جو ابن حبان کی تحقیق ہے اس میں حدیث نمبر 235 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ وہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، یہ نہیں کہا کہ سرے سے ایمان ہی اس کے پاس نہیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کی گہرائی، ایمان کا واقعی حق ادا نہیں کر سکتا، کمال نہیں پا سکتا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی خیر پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھی جو نفی کی گئی ہے وہ حقیقت ایمان کی گئی، نہ کہ سرے سے ایمان کی۔ تو حق ادا نہیں کیا اس نے ایمان کا جو کرنا چاہیے تھا، کما حق کہو ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ سرے سے ایمان نہیں ہے۔ اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی، اب یہاں پر دیکھیے کیوں ایسا معنی ضروری ہے لینا، کہتے والذی علیہ جماہیر السلف واہل الحدیث وغیرہم، جو عقیدہ جس پر جمہور سلف ہیں، عام طور سے سلف کے عقیدے میں چیز ملتی ہے، واہل الحدیث وغیرہم، اور اہل حدیث اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں اہل علم، ان سے جو بات ملتی ہے اور جس پر وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں ان نفی الایمان لانتفاء بعض الواجبات فیہ، کہ ایمان کا انکار ایسے وقت کیا جاتا ہے جب ایمان میں جو واجب چیزیں ہیں انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ ایمان کے تقاضے ہیں، ایک آدمی ایمان جب لاتا ہے تو اس پر بہت سارے فرائض عائد ہوتے ہیں، جب وہ ان فرائض میں سے جو بھی چھوڑتا ہے تب جا کر اس کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعی الا لانتفاء واجب فیہ، شارع اللہ رب العالمین یا پھر اللہ کی شریعت کی تشریح کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو شریعت مقرر کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو وہ ہمیشہ جب بھی ایمان کا انکار کرتے ہیں کسی انسان کے لیے تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ انسان کوئی واجب اس پر ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، واجبات کا ترک اس میں ہوتا ہے، تب جا کر اس کے لیے ایمان کی نفی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ النَّفْيُ الْكَمَالِ فَالْكَمَالُ نَوْعَانِ واجب و مستحب۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جب ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ سرے سے ایمان کا انکار ہے بلکہ کامل ایمان کا انکار ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ کمال دو طرح کا ہوتا ہے، واجب اور مستحب۔ ایسا کمال جس کا حاصل کرنا تم پر لازم ہے، اور ایسا کمال جس کا اختیار کرنا، ایسا کمال جس کا اختیار کرنا تم پر واجب ہے، اور دوسرے ویسا کمال جس کا اختیار کرنا لازم نہیں ہے۔ تہجد پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت، بہت ساری چیزیں کرے گا، کمال ایمان میں پیدا ہوتا جائے گا، لیکن یہ واجبات نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کمال اور واجب کمال۔ فالشارع لم ينفي الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها۔ شارع یعنی اللہ رب العالمین یا اللہ کی بات کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ایمان، اس کی طہارت، اس کی نماز، اس کا روزہ یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی شرعی احکام یا مسمیات ہیں، الفاظ ہیں شریعت کے، عبادات کے نام ہیں، اعمال کے نام ہیں، اس طرح سے کسی بھی چیز کا انکار اس وقت تک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ واجبات میں سے نہ ہو۔ مستحبات کے لیے انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو تہجد نہیں پڑھتا، نہیں ہوتا ایسا، واجبات میں ہی ہوگا۔ کہتے ہیں اذ لو كان كذلك لانتفى الايمان عن جماهير المؤمنين بل انما نفاه لانتفاء الواجبات۔ اگر ایسا ہو جائے تو عموماً سارے ہی مسلمانوں سے، تقریباً سارے مسلمانوں سے ایمان کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ کون مسلمان ہے جو سارے احکام پر عمل کرتا ہو، سارے فرائض کو پورا کرتا ہو، سارے نوافل کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام کرتا ہو؟ کوئی آدمی کچھ نہ کچھ تو چھوڑتا ہے، تو سارے ہی لوگوں سے ایمان کا انکار ہو جائے گا، کون بچے گا؟ الا ماشاء اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس، اور شاید ہی کوئی ایسا بچے گا کہ کوئی آدمی کوئی مستحب چھوڑتا نہ ہو، ایسا کوئی ہوگا نہیں۔ تو پھر مستحب چھوڑنے سے اگر ایمان کی نفی ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر انسان کوئی نہ کوئی مستحب چھوڑتا ہے۔ تو یہاں واجبات کے چھوڑنے پر ایمان کی نفی ہوتی ہے، نہ کہ مستحبات کے چھوڑنے پر۔ تو کمال دو طرح کا ہوتا ہے، واجب اور مستحب۔ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایمان میں سے سخت کمی ہو گئی، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یہاں پر بھائی کے لیے بھی ہے اور یہی بات پڑوسی کے لیے بھی ہے۔ آئیے پڑوسی کے لیے بھی جو باتیں حدیث میں آئی ہیں اختصار کے ساتھ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرتا ہے وہ مومن کامل درجے میں نہیں ہوتا ہے۔ پڑوسی کے لیے کیا حدیث میں آیا؟ بہت ساری حدیثیں، کچھ باتیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہے، یہاں بھی آپ دیکھیے ایمان کی نفی ہے، معلوم ہے کہ واجب ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے جبکہ اس کا پڑوسی اپنی کروٹ پر بھوکا سویا ہوا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور کروٹیں بدل رہا ہو رات میں بھوک کی وجہ سے، اور یہ کھا پی کے ڈکار لے کے بالکل سیر ہو کر آرام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام طبرانی نے الکبیر میں، امام الحاکم نے المستدرک میں، اور امام البیہقی نے الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے ہیں ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وهو یعلم به،
وہ آدمی ایمان نہیں لایا مجھ پر، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو سیر ہو کر پیٹ بھر کھا کے رات گزارے، جبکہ اس کا پڑوسی اپنی کروٹ پر بھوکا سویا ہوا ہو، جبکہ اسے معلوم ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے۔ کوئی کہہ سکتا بھائی ہم کو کیا معلوم اس کے گھر کا کیا حال ہے، وہ تو چھپاتا ہے اپنے حال کو، اگر معلوم ہوتا تو ہم کرتے، ہمارا ایمان کیسے؟ اس کی نفی ہو گئی۔ یہاں پر جو نفی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جانتا ہو کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے تک نہیں ہے اور وہ لوگ بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بھوکا نہیں ہے بلکہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو بھی بھیج دیتا، یہ پیٹ بھر نہیں کھاتا، تھوڑا کھا لیتا اور پڑوسی کو بھیجتا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ گناہ گار ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کی چیزوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، کبھی پڑوسی کا، کبھی کسی اجنبی کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے۔ امام البزار نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر کہی ہیں، ایک اس کا اکرام اور دوسرے اس کے ساتھ احسان۔ اکرام کا تعلق اس کی عزت سے ہے اور احسان کا تعلق اس کی حاجات سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ ہم مہمان کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے، لیکن پڑوسی کے بارے میں بھی آئی ہے، تو کہا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا سلوک کرے، بے عزتی اس کی نہ کرے، بات کرنے میں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، سلوک کرنے میں اکرام کرے، اس کی عزت رکھے، اس کے ساتھ یعنی عزت کا سلوک کرے۔ امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں 6019 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 47 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں لیکن انداز الگ ہے کہ اس کے ساتھ اکرام کا سلوک کرے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ ایمان کے مکملات میں سے ہے، یہاں نفی نہیں ہو رہی بلکہ یعنی یہاں پر اکرام کی تلقین اور ترغیب دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 48۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلیکرم جارہ، پڑوسی کا اکرام کرے، رسپیکٹیبل طریقے سے اس سے پیش آئے، اور دوسرا فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کرے، اس پر احسان کرے، جو بھی اپنے پاس خیر ہے اس میں سے اس کے لیے بھی کچھ راستہ نکالے۔ پڑوسی کو ستانے کا انجام کیا ہے اس کے بالعکس؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور خاص طور سے عورتوں کے بارے میں ہے کیونکہ انہی کے آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، اللہ کے رسول فلاں عورت رات میں قیام اللیل کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور دن میں روزے رکھتی ہے، نفل روزے ہیں، وتفعل وتصدق، اور بہت کچھ کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی بد زبانی سے تکلیف دیتی ہے، بری زبان ان کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتی ہے، بے عزتی کرتی ہے، دل آزاری کرتی ہے۔ وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ آپ دیکھیے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرتی ہے، قیام اللیل اور صیام النہار، اور اسی طرح سے صدقات، کیا بچا آپ دیکھیے، لیکن اس کے باوجود ایک کام ایسا کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، کائے سے مار پیٹ بھی نہیں کرتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تیری عبادات، تیرے اعمال انفرادی ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک غلط ہے۔ اللہ کے معاملے میں تو ٹھیک ہے، نوافل تک کا اہتمام کر رہی ہے، لیکن لوگوں کے معاملے میں فرائض کو ترک کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا ایک بات ہے، لیکن ان کو تکلیف دینا
انسان تکلیف کو روک کے رکھ سکتا ہے، لیکن تکلیف دیتی تو تیرا قصد بھی ہے، برا چاہتی لوگوں کا. تو کہا وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، تو کہا کہ ہی لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے. امام احمد اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا. اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 119 پر، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 190 پہ اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات عبادات میں اچھا ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں سے سلوک میں، بلکہ لوگوں سے سلوک میں اچھا نہیں ہوتا ہے. ایسا آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے. عبادات اپنی جگہ پر ہے لیکن سلوک بھی اپنی جگہ پر ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اگر پڑوسی کافر ہو تو بعض ملکوں میں لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، مغربی ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں پڑوسی کبھی غیر مسلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا رہا جائے؟ کیا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے اس کے ساتھ بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا کیا ہے اس کا معاملہ؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ذبحت له شاة فی اہلہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی. فلما جاء قال اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، جب گھر میں آئے تو کہا میرے پڑوسی جو یہودی پڑوسی اس کو دیا کہ نہیں دیا؟ میرا یہودی پڑوسی جو اس کو تم نے بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس میں جو ذبح کیا وہ گوشت بھیجا کہ نہیں بھیجا اس کو؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنی مرتبہ وصیت کی کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں میرا وارث تو نہیں بنا دیں گے اس کو. مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید میرے پڑوسی کو میری جائیداد، میری جو بھی میراث ہے اس میں میرا وارث بنا دیں گے، یعنی اس کا اتنا حق میرے اوپر ہے، گویا کہ میرے خاندان والوں کا جن کو میری میراث میں سے حصہ ملنے والا ہوتا ہے، میرے پڑوسی کو بھی اس میں شامل کر دیں گے. یہ مبالغہ ہے بتانے میں، پڑوسی شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے گمان ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنا حقدار ہو گیا. تو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے. سنن ترمذی میں یہ حدیث 1943 پر موجود ہے اور صحیح ہے. اس سے معلوم ہے کہ صحابہ اپنے یہودی پڑوسی کا بھی خیال رکھتے تھے کہ گھر میں اگر کچھ ذبح ہوا، کچھ پکا، کچھ کھانا ہے، وہ ان کو بھی بھیجتے تھے. یہودی اسلام کے مسلمانوں کے کتنے دشمن، لیکن پڑوسی ہونے کے باوجود، پڑوسی ہونے کے سبب وہ صحابہ ان کے ساتھ سلوک کرتے. کتنا ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا ستایا مسلمانوں کو، کتنی سازشیں کرتے تھے، کرتے ہیں اور رہیں گے. لیکن اس کے باوجود جب وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. دیکھیے یہ اسلام کی تعلیم ہے. علامہ سنانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سبل السلام میں کہتے ہیں وہ ان کا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے تو کیا مراد ہے؟ اس کے پاس تو اسلام ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا کافرا احب له الدخول في الايمان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الايمان. کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کافر ہے اس کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے تو ضرورت اس کو ایمان کی ہے. اپنے لیے کفر پسند نہیں کرتا، ایمان پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان پر زندہ رکھ. جنازے کی نماز میں بھی کیا کہتا ہے؟ اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت دے. تو اب جب دعا کر رہا ہے، اور بھائی جب دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اس کو تو ایمان کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ خیر خواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ کفر پہ مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے. تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے پسند کرنے کی ہے وہ ایمان ہے. پھر ایمان کی شرط کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اس کو بھی عزت ملے، اس کو بھی بے عزتی اس کی نہ ہو، اس کی بھی عزت کی حفاظت ہو، اس کی بھی معاش اور اس کی معاد سب صحیح ہو، تو اس کے لیے بھی یہ پسند کرے. یعنی کہ اپنے لیے مغفرت پسند کرتا تو اس کے لیے بھی مغفرت. ایمان ہی نہیں تو مغفرت کہاں سے؟ اپنے لیے دعا کر رہا مغفرت کی اس کے لیے بھی کر رہا ہے. اس کو پہلے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کے بعد وہ تمام چیزیں اس کو نصیب ہوگی جو ایک مومن کو ایک مومن سے نصیب ہوتی ہیں. ہاں جب ایمان نہ ہو،
اخلاق اور احسان کا سلوک اس سے کیا جائے گا. لیکن محبت اہل ایمان کے لیے خاص ہے. محبت الگ ہوتی ہے. ہر اجنبی سے آپ محبت نہیں کرتے ہیں، محبت اپنوں سے کرتے ہیں. سلوک سب سے کرتے ہیں، سلوک سب سے کرتے ہیں. رحم سب سے ہوتا ہے، محبت سب سے نہیں ہوتی ہے. آپ دشمن پہ بھی رحم کرتے ہیں، اس کو برے حال میں جب آپ دیکھتے ہیں کوئی دشمن ہے آپ کا، سالوں سال جھگڑا چلا، دوا خانے میں پڑا ہوا ہے، جب جاتے ہیں آپ دیکھنے کے لیے تو آپ کو رحم آتا ہے اس کے اوپر. رحم الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو یہ حدیث جو ہے ہم نے مکمل کی، جس میں پڑوسی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس میں ایمان کی نفی ہم نے دیکھی کہ ایمان کی نفی کمال ایمان کے سلسلے میں ہوتی، نہ کہ مطلق ایمان کی. اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو، ایسی اور دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے ایمان ختم نہیں ہوا، بلکہ ایمان کا کمال یہاں پر مراد ہے کہ کمال سے محروم رہا انسان، اور یہ کمال واجب ہے نہ کہ مستحب ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 6 باب البر والصلاح میں حدیث نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك متفق علیہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، خود انہوں نے سوال کیا کہ ای الذنب اعظم، سارے گناہوں میں سب سے سنگین گناہ کون سا ہے؟ عظیم، سب سے بڑا، بھاری، سنگین، سیریس گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے عظیم گناہ یہ ہے، سب سے بھاری گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کسی کو بنا دے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اللہ کا تو ند بنائے کسی کو جبکہ اللہ تیرا خالق ہے. قلت ثم ای، کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو بہت سنگین ہے؟ قال ثم ان تقتل ولدك خشیۃ ان یاکل معك، کہا کہ دوسرا یہ، اس کے بعد یہ کہ تو اپنی اولاد کو جان سے مار ڈالے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ وہ بھی تیرے ساتھ تیرے کھانے میں شریک ہو جائے گا. قلت ثم ای، کہا اس کے بعد کیا؟ قال ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، کہا کہ پھر یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر بیٹھے. اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ سارے گناہوں میں سب سے سنگین گناہ ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، 2 اپنی اولاد کو قتل کرنا، 3 اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. اس اعتبار سے 3 گناہ ہیں، شرک، قتل اور زنا. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے اسی ترتیب سے، اور اسی حدیث کے بعد وہ آیت نازل ہوئی بعض مفسرین یا اہل علم کے قول کے مطابق. اب ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ، یہاں اعظم تھا، یہاں اکبر ہے، ایک ہی قریب معنی ایک ہی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک اور ند قرار دے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے. قال ثم ای، کہ اس کے بعد کیا؟ قال ثم ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك، تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، تیرے کھانے میں شریک ہوگی. قال ثم ای، کہا اس کے بعد کیا؟ قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کاری کا ارتکاب کرے. فانزل اللہ عز وجل تصدیقها، پس اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق میں آسمان سے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی. کہتے ہیں
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68 کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، عباد الرحمن کون ہیں؟ وہ بندے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہوئے نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی جان کو جس کو اللہ نے جس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی شریعت میں احکام کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو بھی ایسا کرے یعنی ان اعمال کا ارتکاب کرے، ایک کا یا ان سب کا، یلقى اثاما، وہ اثاما میں جا پڑے گا۔ اثام کیا ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، کہتے یلقى اثاما قال وادیا فی جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے، وہ اس وادی میں جا، ایک سخت گناہ وہاں پر اس کو ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا اس سے کہ یہ سخت عذاب اور سخت پکڑ اس کی ہوگی، اثامہ سے مراد یہ ہے۔ دونوں کے معنی میں کوئی تعارض نہیں ہے، عذاب اور وادی کوئی تعارض نہیں، اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں فلاں ایسا بتایا، کسی اور کا ذکر یہاں پر ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ممکن ہے انہوں نے بھی پوچھا ہو اور کسی اور آدمی نے بھی، بعض اوقات ایک عالم سے کئی لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، جب معلوم پڑتا ہے کہ میں نے ایسا پوچھا تو ایسا جواب دیا، وہ خود بھی آ کے وہی پوچھتا ہے تاکہ مزید اور تحقیق ہو اور خود سے معلوم ہو، اس براہ راست وہ سن لیں۔ تو جب کئی لوگوں نے پوچھا ہوگا تو اللہ نے آیتیں ہی نازل کر دی اس پر۔ یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابن مسعود نے اپنی وجہ کا ایک شخص نے پوچھا، کہیں مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا ذکر کرے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب اسی ترتیب بلا اور زنا، حدیث میں تفصیل ہے اور اس کی قید ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ، یہ تو ٹھیک ہے اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے شرک۔ نمبر 2 پر قتل جو ہے قرآن میں عام ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اولاد کا ذکر ہے اس میں، اور اس قید کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، حدیث میں زائد اس میں قید ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسری چیز زنا ہے، قرآن میں مطلق ہے لیکن حدیث میں کیا ہے؟ خصوصی ایک مثال دے کر کہا کہ خاص طور سے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ تو یہ جو چیزیں، 3 چیزیں ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں اور حدیث میں بھی 3 گناہ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث نمبر 6861 اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 86 پر یہ موجود ہے۔ ایک بہت ہی نفیس اور عمدہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ یہ 3 ہی گناہ کیوں، اور بھی تو گناہ کتنے سارے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ذکر کیا، اور پھر اللہ نے بھی تصدیق میں انہی 3 گناہوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ کیا خاص بات ہے ان 3 گناہوں میں؟ یہی 3 گناہ کیوں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں صفحہ نمبر 81 پر ہی ہے، کہتے ہیں اصول المعاصی كلها كبارها وصغارها ثلاثہ، سارے گناہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی جڑ، ان کی بنیاد، ان کی اصل، ان کے سارے گناہوں کو اگر ایک ساتھ جمع کیا جائے تو 3 کیٹیگری میں وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ ان کے 3 اصول ہیں، 3 بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر آدمی گناہ کرتا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں تعلق القلب بغیر اللہ وطاعت القوة الغضبیة والقوة الشہوانیہ، کہتے ہیں سارے گناہوں کے اصول 3 ہیں، سارے جیسے جڑ سے پورا پیڑ نکلتا ہے کسی سے، بیج سے، اسی طرح سے یہ 3 چیزیں سارے گناہ ان میں سے نکلتے ہیں، سارے گناہ انہی پر جا کے ختم ہوتے ہیں، اصل ان کی یہ ہے۔ نمبر 1 اپنے قلب کو اللہ کے ماں سوا سے متعلق کرنا، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جوڑ دینا، امید کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، تو اللہ کے سوا اپنے دل کو کسی اور سے متعلق کرنا، 1۔ نمبر 2 وطاعت القوة الغضبیہ، انسان کے اندر جو غصے کی صلاحیت ہے یا صفت ہے، انسان یا غصے کی جو قوت انسان کے اندر ہے،
آدمی اس کا فرما بردار بن جائے، یعنی غصے کا تابع ہو جائے۔ بہت سارے گناہ جو اسی کے ضمن میں آتے ہیں کہ غصے کے تابع انسان ہو جاتا ہے، اپنے غصے کا فرما بردار ہو جائے، غصے میں آگے قتل کر ڈالا۔ تو غصہ ہے۔ نمبر 3 والقوت شہوانیہ، والقوت شہوانیہ کہ انسان کے اندر شہوت ہے، وہ چاہتا ہے، کسی چیز کی طلب اس میں ہوتی ہے، تو انسان اپنی شہوت کا فرما بردار ہو جائے۔ کچھ چیزیں انسان نہیں چاہتا، بہت سختی سے نہیں چاہتا، تو غصہ اس پر آتا ہے، بالکل نہیں چاہیے غصہ۔ اور پھر اس غصے کے نتیجے میں آدمی اس سے بچنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، مار پیٹ، قتل یا جو بھی سازش کرنا ہے اس کو۔ اور کچھ چیزیں اس کو چاہیے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، شہوت اس کو ہوتی ہے، پیسہ چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، یا اپنی شہوت کو پورا کرنا اس کو ہوتا ہے، عزت چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کی طلب میں انسان اس کی شہوت میں اس کا فرما بردار ہو جائے اپنی شہوت کا۔ تو ایک اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور سے متعلق کرنا، اپنے تمام اعلیٰ ترین جذبات کو اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے وقف کرنا، اس سے جوڑنا۔ نمبر 2 اپنے غصے کا غلام بننا۔ نمبر 3 اپنی شہوت کا غلام بننا۔ سارے جو گناہ ہیں ان 3 پر جمع ہوتے ہیں، نہیں چاہیے، اور دل کے جذبات کو کسی اور کے لیے جوڑنا اور وقف کرنا، سارے گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، اب تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ الشِّرْكُ وَالظُّلْمُ وَالْفَوَاحِشُ۔ ان گناہوں کو نام دیا جائے اگر کیٹیگریز کو، تو پہلی کیٹیگری شرک ہے، دوسری ظلم ہے، اور تیسری فواحش ہے۔ سارے گناہ ان میں آتے ہیں، یا تو شرکیاں ہوں گے، یا تو ظلم والے ہوں گے، یا تو فواحش والے ہوں گے، بے حیائی والے۔ کہتے فغایۃ التعلق بغیر اللہ شرک وان یدعى معه الہ آخر، کہ آدمی کے قلب کا کسی سے متعلق ہونا، اس کی بدترین صورت یہ ہے، آخری حد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جائے، ویسا تعلق کسی اور سے رکھے جیسے اللہ سے رکھنا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ قلب کو ویسا متعلق کر دے کسی سے جیسے اللہ سے ہونا چاہیے، محبت کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، کہتے یہ شرک ہے۔ اور وَأَن يُدْعَى مَعَهُ إِلَٰهٌ آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود پکارنے لگ جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2 وغایۃ طاعۃ القوۃ الغضبیۃ القتل، کہتے قوت غضبیہ انسان کی، غصے کی جو قوت انسان کی ہے، آخری حد ہے، نہیں چاہیے اس کو مٹا ہی دے آدمی جو نہیں چاہتا ہے کہ نہیں چاہیے مجھ کو، تو اس کا وجود ہی ختم کر دے، آدمی مار ڈالے اس کو، کسی کی پٹائی کر دیا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو کچھ کر دیا، روک دیا، نہیں چاہیے مجھ کو، نہیں چاہیے اس کو مٹا ہی دیا، مار ڈالا اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی آخری حد غصے کی ہے کہ انسان کسی کا قتل کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وغایۃ القوۃ شہوانیۃ الزنا، اور انسان کی جو شہوت اس میں ہوتی ہے، اس کی آخری حد یہ ہے کہ آدمی زنا کر بیٹھے، کان سے برائی سنا، گندی بات سنا، آنکھ سے گندی بات دیکھا، زبان سے گندی بات بولا، سب سے پہلے دل میں گندی بات سوچا، ہوتے ہوتے گندگی اتنی بڑھ گئی کہ گندگی میں، کیچڑ میں واقع ہو گیا، زنا کر بیٹھا ہے۔ آخری حد اس کی یہ ہے کہ فعلاً عملاً آدمی زنا کا ارتکاب کر لے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں سارے گناہوں کی اصل اور جڑ ہے۔ کہتے وَلِهَذَا جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ کہتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 اصولوں کو، ان 3 گناہوں کی جڑوں کو اس ایک آیت میں سمیٹ لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نیک بندے اللہ کے سوا کسی اور کو بطور معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ کتاب الفوائد میں ابن قیم نے صفحہ نمبر 81 پر بات کرے، بہت نفیس کتاب ہے کتاب الفوائد، بہت سارے علمی نکات اس میں ملتے ہیں آپ کو۔ بہرحال حدیث کے ایک ایک جملے پر اب ان 3 چیزوں پر ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ سب سے عظیم اور بھیانک، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنا لے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔
ند کس کو کہتے ہیں؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں الند هو الشریک الشبیہ، ند اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، دو طور پر وہ ند بنتا ہے، دو باتیں جمع کرنے سے کوئی اللہ کا ند بن جاتا ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت یا اس کے اسماء و صفات میں شریک اس کو کیا جائے، دوسرے اس کو اللہ کا شبیہ مانا جائے، شریک بھی اور شبیہ بھی، اللہ کی طرح بھی اس کو مانا جائے، اللہ کے مثل، اللہ کا نظیر، اللہ کا مثیل اس کو مانا جائے، اور اللہ کے حقوق میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بھی کیا جائے۔ تو شریک اور چیزیں جب جمع کرنے کی شریک شبیہ بھی مانا جائے، تھوڑا سا بھی شریک کر سکتا ہے، 1% شریک کر دیا برابر نہیں مانا، لیکن ند میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرح سے ہوتا ہے، شبیہ بھی مانا کسی ایک چیز میں بھی ہو سکتا ہے، شبیہ مانا اور اس کو یعنی اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا۔ تو تسہیل الالمام میں یہ بات شیخ صالح الفوزان نے کہی ہے، جو بلوغ المرام ہی کی شرح ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں جو کہا گیا کہ وہ خلقک، تو اللہ کی شریک، اللہ کا ند کسی کو بنائے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، یہ زائد لفظ کیوں ہے، کیوں کہا گیا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذین یعبدون اللات والعزى ومنات من هذا النوع، جو لوگ لات، عزا اور منات کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی قسم میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک دوسروں کو بناتے ہیں، ند کسی کو بناتے ہیں جبکہ خالق اللہ ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا ند بنا لیا، برابر بنا لیا۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ يُدَبِّرُونَ الْكَوْنَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، کائنات کے نظام کی تدبیر کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہتے ہیں الاولون اشرکوا بالالوہیہ وہؤلاء اشرکوا بالربوبیہ، کہتے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو لات و عزا کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور اولیاء کو کائنات کا نظام چلانے والے، اولاد دینے والے، شفا دینے والے، کاموں کے بنانے والے، برسات برسانے والے اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے، یہ جو مانتے ہیں یہ اولیاء کو اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے رب ہونے میں شریک کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھی چیزیں کیا ہیں؟ ند بنانا ہے، شرک کرنا ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 پر شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو ذکر کر کے لوگوں کو ند سے منع کیا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا برابر کر دے جبکہ اللہ تیرا خالق ہے۔ تو معلوم ہے کہ جب تو مانتا ہے کہ اللہ تیرا خالق ہے تو تُونے کسی اور کو ند بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ تیرے وجود کا مالک اللہ ہے، تیرا خالق اللہ ہے جس نے تجھ کو وجود دیا ہے، تو ہوتا ہی نہیں اگر وہ پیدا نہیں کرتا، پھر اور کسی کو تو اللہ کے برابر کیسے بناتا جبکہ وہ تخلیق میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا؟ جب وہ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ کا شریک نہیں تو مالک ہونے کے اعتبار سے کیسا تیرے شریک ہو رہا ہے اللہ کا؟ جو خالق ہے وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ بات کہی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ معلوم ہے کہ معبود بننے کا حقدار وہی ہے جو رب ہے، جو رب نہیں معبود بننے کا حقدار بھی نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ معبود، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا بھی اور وہ لوگ جو تم سے پہلے آئے ان کا بھی، باپ دادوں کا، اللہ کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو دنیا میں گناہوں سے، آخرت میں جہنم سے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور تاکہ نتیجے میں تم شرک اور گناہوں سے بچ کر واقعی اللہ کے نزدیک متقی قرار پاؤ، اور ان المتقین فی مقام امین، تم آخرت میں جنت کے حقدار بھی بن جاؤ تاکہ تم متقی اللہ کے نزدیک قرار پاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ
جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے پھل پیدا کیے، تمہاری غذا تمہارا رزق پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بس تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا ند مت بناؤ، اس کے ساتھ اوروں کو اس کے انداد مت قرار دو، جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم کو معلوم ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تمہیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وانتم تعلمون انه لا رب لكم يرزقكم غیرہ کہ تم کو معلوم ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جو تمہیں رزق عطا کرے۔ کوئی بابا بارش برساتے، کوئی بابا کورونا روکے، سوچیے آپ، شفا ناڑے باندھ باندھ کے لوگ کتنے ناڑے، بچہ بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، دادا نانا بیمار ہیں، جا جا کے ناڑے پہلے باندھتے تھے، اب رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ بابا بس ایک دن میں کرتے ہیں۔ کتنے بابا لوگ ناڑے واڑے باندھ کے لوگوں کو صحیح کرنے کی دعوے کرتے تھے، کہاں ہیں؟ ان کو ہی کورونا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کو۔ کیا کریں گے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لا شفاء الا شفاء، تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو کائنات کا نظام چلائے، خالق مالک رازق مدبر کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ جب تم جانتے اور مشرکین یہ مانتے تھے، مشرکین یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی، جب خالق اللہ ہے، سب کو اللہ نے وجود دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا اور تمہارا مالک اور معبود اور رازق کیسے ہو گیا؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ابن جریر الطبری نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ تم کو معلوم ہے سے مراد کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جو تمہیں رزق دے، خالق اور رازق اللہ ہے، تمہارے وجود، تم کو وجود دینے والا اور تمہارے وجود کی بقا کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا، تمہارے وجود کی ابتدا اور اس کی بقا و ارتقاء اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ پھر اور کسی اور کے آگے تمہارا جھکنا، اس کو پکارنا، اس کے آگے سر رکھنا، زمین پر ٹکانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی کو معبود بناؤ جو تمہارا خالق و رازق و مالک ہے۔ تو یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے بتائی کہ اللہ نے خالق ہونے کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ند بنانے سے منع کیا۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں والحدیث دلیل علی ان الشرک من العالم بحقیقت التوحید اقبح من غیرہ۔ حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اس کا برابر بنا دے، جبکہ خالق اللہ ہے، یعنی تو جانتا ہے اللہ خالق ہے، یہ جاننے کے بعد تیرا شرک کرنا اور بھی برا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو خالق مانتا ہی نہیں، وہ شرک کرے، یہ بھی برا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانتا ہو کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ساری چیزوں کا وجود دینے والا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، پھر کسی اور کی عبادت کرے، یہ زیادہ برا ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کی حقیقت جاننے والا، اس کا شرک کرنا زیادہ برا ہے اس انسان سے جو توحید کو نہیں جانتا ہے۔ جانتے بوجھتے شرک کرنا، کوئی آدمی اللہ کی عظمت کو جانتا ہو کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ بیماری ڈالتا ہے، وہ راحت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا ہے۔ جو یہ مانتا ہے وہ پھر کسی اور کو اللہ کا شریک بنائے، اس سے بدتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی عظمت کا علم رکھنے کے باوجود، اللہ کی وحدانیت کا علم اور اس کی حقیقت جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس سے برا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کا شرک کا ارتکاب کرنا بہت بری چیز ہے۔ دوسری چیز کیا حدیث میں؟ ثم ان تقتل ولدك خشیۃ ان یاکل معك، دوسری چیز یہ ہے کہ تو اپنی اولاد ہی کو قتل کر ڈالے
اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ ولدک میں شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء کہتے ہیں اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں کیونکہ اولاد جو ہے قرآن کریم میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو شامل کرتا ہے۔ تو ان تقتل ولدک سے مراد صرف بیٹا نہیں ہے، بلکہ بیٹا یا بیٹی دونوں کو اس خوف سے آدمی قتل کر ڈالے کہ وہ اس کے کھانے میں شریک ہوں گے، تو یہ شرک کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے، کتنی سخت چیز ہے، اور ایک اعتبار سے اس کی مناسبت بھی شرک سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فقر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر حاصل اور دو فقر محتمل۔ ایک ہے کہ آدمی غربت میں مبتلا ہے، دوسرا یہ کہ غربت میں ہے نہیں، ابھی ڈر ہے کہ شاید کل کو غریب ہو جائے۔ حدیث میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں دونوں فقر کی بنیاد پر اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے فقر حاصل ہو، ایک آدمی غریب ہو جائے، مار ڈالے اولاد کو۔ بہت سارے لوگوں نے کورونا کے دور میں جب یعنی حالات بگڑے اور کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، خود بھی مر گئے، اولاد اور بیوی بچے سب مر گئے، خودکشی کر لی۔ صحیح نہیں ہے یہ۔ نہ آپ کو اپنی زندگی ختم کرنے کا اختیار ہے، نہ کسی اور کی زندگی ختم کرنے کا اختیار ہے۔ آپ کون ہوتے کسی اور کی زندگی پر فیصلہ کرنے والے؟ ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسباب پیدا کرے۔ انسان کو مایوس اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، حالات بد سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ویسا ہی آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہوا، اللہ کمزور نہیں ہوا، نہ اللہ آپ کو بھولا، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بگڑے ہوئے حالات میں اللہ سے اور زیادہ امید بنائے۔ کیوں؟ ابھی تو اسباب بھی نہیں، ابھی تو صرف اللہ کرے گا۔ اب تو صرف زیادہ اللہ کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے۔ تو فقر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو فقر آ چکا، ایک وہ آیا نہیں آ سکتا ہے۔ دونوں حالات میں اولاد کا قتل کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اپنی اولاد کو فقر و تنگدستی کے سبب قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ یہاں کہا فقر کی وجہ سے مت مار ڈالو، فقر آ چکا ہے، غریبی آ چکی ہے، مت مارو، اللہ دے گا، امید رکھو۔ نمبر دو فقر محتمل، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو فقر کے یا تنگدستی کے خوف سے کہ ہو سکتا ہے ہم پر غربت آ جائے اولاد کی وجہ سے، مت قتل کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے، بڑی بھاری غلطی ہے، یعنی کبیرہ گناہ یہ ہے۔ تو اللہ نے دونوں صورتوں میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا کہ ایک آدمی دیکھے کہ بچے اتنے سارے اب حالات بگڑ رہے ہیں، مار ڈالے ان کو، نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیٹ میں ہی مار ڈالے، پیٹ میں ہی مار ڈالے کہ اولاد ہوگی، بیٹی ہوگی، خرچہ بہت ہوگا، پڑھاؤ لکھاؤ اس کو اور اس کا نکاح کر کے دو، دہیج بھی دو اس کو، اچھا سماج نہیں ہے، لہذا کام کرو ڈاکٹر صاحب ابورشن کر دو۔ تو ہو سکتا ہے کل کو تکلیف ہو سکتا ہے کل کو برے حالات مجھ پر آئیں، تنگدستی آئیں، اس لیے آج ہی اولاد کو قتل کر ڈالے۔ یہ مستقبل کے خوف سے حال میں اولاد کو قتل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بھاری گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ سے مایوسی ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہمارا نماز کا، یہاں ہو گیا ہے، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر پھر بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ نماز پڑھنے کے فوری بعد شیخ پھر اپنے درس کو جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری ہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے،
اور ہم سب کی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور علم جو کچھ ہمیں ملے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک ساتھی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی نوجوان علم حاصل کرنا شروع کرنا چاہتا ہے اور طالب علم بننا چاہتا ہے لیکن مدرسے جانے کی سہولت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اور کچھ کتابوں کی ترتیب بتا دیں جن کی شرح انٹرنیٹ سے دیکھ کر علم حاصل کرنا شروع کر سکتا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اگر مدرسہ جانے کی فرصت نہیں ہے یا سہولیت نہیں ہے تو کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، ان کتابوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں انسان ان کو پڑھے، اس کے بعد بڑی کتابوں کو پڑھے۔ تفسیر میں دیکھ لیجئے، ابھی جو تفسیر یہاں سعودی عرب سے چھپتی ہے وہ تفسیر بہت مفید ہے، حاصل بیان۔ توحید میں کتاب التوحید ہے شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس طریقے سے تقویۃ الایمان ہے ہمارے ہندوستان کی چھپی ہوئی اردو ہی میں کتاب ہے، وہ بھی اس موضوع پر بہت اہم ترین کتاب ہے۔ اس طریقے سیرت میں تجلیات نبوت ہے، انسان اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیں بلوغ المرام ہے، وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف جو علوم ہیں ان میں جو بنیادی اور پہلی کتاب ہوتی ہے جسے مدرسوں میں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے آغاز کر سکتا ہے، اور علماء کی رہنمائی میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ دروس بھی آج کل موجود ہیں انٹرنیٹ پر، ہمارے علماء کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے دروس موجود ہیں عربی زبان میں بھی اور اردو کے اندر بھی، تو ان کی رہنمائی میں پڑھے، کیونکہ انسان کتاب اگر خود پڑھے گا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے جو سمجھائے کہ اس کا معنی مطلب کیا۔ ابھی دیکھیے آپ نے حدیث پڑھی تھی، اور جو حدیث پانچویں جو حدیث تھی والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، انسان اس حدیث کو پڑھے گا اور ترجمہ اس کا پڑھے گا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر بات سمجھ آئے گی کہ گویا کہ مسلمان نہیں رہ گیا، کافر ہو گیا وہ اور اسلام سے نکل گیا۔ تو یہ اس کی توجیح کون کرے گا، اس کی تفسیر کون بتائے گا؟ اس کی تفسیر علماء بتائیں گے۔ اس لیے کتابوں کو ان کی شرح کے ساتھ انسان پڑھتا ہے اور علماء کی شاگردی اختیار کرتا ہے، علماء کی رہنمائی میں پڑھتا ہے، تو انسان کیا ہے وہ صحیح راستے سے بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی رہنمائی میں، جو ہمارے اہل حق علماء ہیں اور جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم کتابوں کو پڑھیں اور ان سے مشورے لیں، تب جا کر کے انسان کو صحیح طور پر صحیح علم آئے گا۔ ورنہ انٹرنیٹ پر تو ہر چیز موجود ہے، آپ سرچ کیجئے سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ وہ تو ایک یونیورسٹی ہے سمجھ لیجئے، اس میں جھوٹ بھی ہے، باطل بھی ہے، شرک بھی ہے اور خرافات بھی ہے، اور اس میں اور ممکن ہے ایسے سائٹیں زیادہ ہوں۔ تو اس لیے اس میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی انہی سائٹ پر جائے جو معتمد ہیں اور اس طریقے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ شیخ انہی بھائی کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر کوئی آن لائن علم حاصل کرے اور دوسرا اور اپنے آپ کو طالب علم کہے تو صحیح ہے؟ جس طرح کوئی طالب علم کسی شیخ کے پاس جا کر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی طالب علم کہلائے گا اگر کوئی آن لائن کتابیں پڑھ کر کے یا آن لائن دروس سن کر کے علم حاصل کر لے تو؟ ہاں، طالب علم تو کہا جائے گا۔ اب اگر علماء زندہ ہیں، ان کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے تو الحمدللہ طالب علم کہا جائے گا۔ لیکن اگر علماء وفات پا گئے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا ان کا طالب علم ہے، یہ کہا جائے گا کہ ان کی کتابوں سے اس نے استفادہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ زندہ ہیں علماء اور ان کے دروس سن رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اگرچہ ان کے سامنے روبرو حاضر نہیں ہے، وہ مان لیجئے سعودی عرب کے اندر ہیں اور وہ ہندوستان یا کسی اور ملک میں ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا زوم کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے یا جو بھی ہو اس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے طالب علم ہے یہ، اور انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ اگر وہ ان سے براہ راست پڑھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، کتابوں کو پڑھتا ہے اور باقاعدہ طلبہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تعلیم شاگردی اختیار کی۔
لیکن جو وفات پا چکے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، اگرچہ ان کے دروس ان کی کتابیں موجود ہیں، یہ کہا جائے گا کہ وہ ان کی کتاب سے انہوں نے استفادہ کیا، ورنہ سب کے شاگرد ہو جائیں گے، آپ صحابہ کے شاگرد ہو جائیں گے، ان کے فتوے موجود ہیں، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ائمہ گزر چکے ہیں، ان کے شاگرد ہو جائیں گے، تو ان کا موجود ہونا چاہیے اور آپ کا براہ راست ان سے استفادہ کرنا چاہیے، براہ راست یعنی ان سے سوال کے ذریعے سے، ایک تو سامنے ہوتا ہے اور ایک غیر موجودگی میں جیسے دوری ہے اس کی بنا پر تو بھی شاگرد کہلائے جائیں گے۔ جی ہاں شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قرآن کی تفسیر کیسے پڑھیں؟ کیا کسی عالم کی ضرورت ہے یا خود پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک ایسے ہی پڑھ لیں؟ اگر ایسے پڑھیں گے تو پھر ہم پچھلی تفسیر بھول جائیں گے۔ دیکھیے، تفسیر کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ علماء کی رہنمائی میں پڑھیں، اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی ہے، اگر آپ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں قرآن کی تفسیر، لیکن جہاں بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو فوراً آپ اسے علماء سے پوچھ لیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ علماء کے سامنے پڑھیں، پڑھ کر کے ان کو سنائیں تاکہ اور ان سے سنیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ پڑھیں، مالی تفسیر حسن البیان آپ پڑھتے ہیں اسے آپ پڑھیے، یا تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، یا اور تفسیریں ہیں جو ہمارے سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر لکھی گئی ہیں، وہ تفسیریں آپ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھ کر کے جو بات نہ سمجھ میں آئے آپ اسے پوچھ لیں، یا کہیں کوئی اختلافی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی مشکل بات ہے تو آپ کسی معتمد عالم دین سے پوچھیں کہ بھئی میں نے یہ پڑھا اور میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے، تو کیا میرا مطلب سمجھنا صحیح ہے؟ اس طریقے سے آپ تفسیر پڑھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق پڑھیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھیں، مان لیجئے آپ 30ویں پارے سے پہلے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں آپ پہلے، اس کے بعد پھر بڑی صورتوں کے اندر آئیں، اور اگر آپ اپنے اندر اتنی استطاعت پاتے ہیں کہ ہم شروع سے پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسوں میں عام طور پر پہلے چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے جو بڑے اجزاء ہیں، بڑی صورتیں، ان کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تاکہ بچے کے لیے آسانی ہو۔ اگر بڑی صورت رہے گی تو اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو وہ پریشان ہو سکتا ہے کہ بھی دیکھیے کہ صورت نہیں ختم ہوئی تو اس کے جذبات سلٹ پڑ سکتے ہیں، اس لیے پہلے چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیجیے اور اس تفسیر کو پڑھیے، جو نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ لیجیے۔ شیخ ایک بہن کا سوال ہے کہ کس طرح ایک لڑکی اپنی ساس اور شوہر کو سمجھائے کہ وہ بیوی کے میکے کا مذاق نہ اڑائے، ان کی بے عزتی نہ کرے؟ جی کیا سوال ہے؟ کس طرح ایک لڑکی اپنی ساس اور شوہر کو سمجھائے کہ وہ اس کے میکے کا مذاق نہ اڑائے، ان کی بے عزتی نہ کرے؟ اب کس طریقے سے، ظاہر بات ہے یہ گرچہ بہو ہے لیکن یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر کا حصہ بن چکی ہے، ان کے خاندان کا، ان کے بیٹے کی بیوی ہے وہ، اور جب رشتہ دار بن گئے ہیں اور جب یعنی ان کے گھر والوں کا مذاق اڑائیں گے، بے عزتی کریں گے، تو ظاہر بات ہے ان کی بھی بے عزتی ان کے اندر ہوگی، اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹی جہاں گئی ہے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو کیا آپ کو چیز اچھی لگے گی؟ آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہو، تمہارے لیے بھی خیر چاہو، سب کے لیے خیر چاہو، اس طریقے سے ان کو سمجھائیں، اور احادیث کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں، اور یہاں جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی جیسے آپ کی بیٹیاں، ایسے میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹیاں کسی کی بہو ہیں تو میں بھی آپ کی بہو ہوں، اور آپ اگر میرے ساتھ بیٹی کا معاملہ کریں گی تو میں آپ کے ساتھ میرے لیے ماں ہوں گی، تو اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور کلپس وغیرہ ان کو بھیج دیا جائے، مان لیجئے آج کل تو کلپس ہیں علماء کی چھوٹی چھوٹی، یا دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، اگر نہیں سمجھا سکتے تو ان کے واٹس ایپ پر بھیج دیں، ان کے جو ہے کیا نام ہے فیس بک وغیرہ پر بھیج کر کے اس طریقے سے ان کو انڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو احادیث کے حوالے سے اور اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں، انشاءاللہ سمجھیں گے وہ۔ جی شیخ ایک بہن کا سوال ہے کہ تقوی کیوں ضروری ہے؟ بھئی تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تقوی بنیاد ہے، تقوی بنیاد ہے،
तकवा तौहीद है, तकवा पूरा दीन है, तकवा पूरा इस्लाम है, और अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए जन्नत बनाई है, इसलिए तकवा ज़रूरी है। तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब ये है कि अपने दरमियान और अल्लाह के अजाब के दरमियान आड़ बना लेना। कैसे आड़ बनाएंगे आप? अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुताबिक अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलना, यही पूरा दीन, यही तकवा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने सवाल किया कि तकवा किस चीज़ का नाम है? तो उन्होंने कहा कि कभी खारदार झाड़ी से आप लोगों का गुजर हुआ? कहा कि हाँ। कहा कैसे चलते हो? कहा कि जो है अपने दामन को हम खार से यानी कांटों से बचाते हुए चलते हैं। कहा उसी का नाम तकवा है कि आप दुनिया में रहें और इस तरीके से जो मुहर्रमात हैं, हराम चीज़ें हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं आपके लिए, आप उनसे अपने आप को दामन बचा करके चलें। तो तकवा नाम ही है पूरे दीन पर अमल करने का, और दीन में सबसे पहले तौहीद आती है, इसलिए तकवा ज़रूरी है। इसलिए तकवा वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है। वइद्दत लिल मुत्तकीन, कितनी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व नूरिसु मन कान मिन इबादिना तक़िया, जन्नत के वारिस हम उनको बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुत्तकी थे, मुत्तकियों के इमाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे वो। तो जन्नत विरासत में मिलेगी जब हमें, तो जब जिसके हम वारिस हैं, जब वो सिफत हमारे अंदर पैदा होगी तब जन्नत हमको विरासत में मिलेगी। जी हाँ, तो इसलिए तकवा ज़रूरी है, क्योंकि बुनियाद है ये। अल्लाह ने सबको ही वसीयत की है, सबको तकवा की वसीयत फरमाई, और तकवा इंसान के अंदर पैदा हो गया तो इंसान कामयाब हो गया। जी, शेख मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। सवालों का सेशन ख़त्म किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और शेख से गुजारिश करते हैं कि शेख अपने दर्स का आगाज़ फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पिछली मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें गुनाहों की 3 किस्में, शिर्क और औलाद का कत्ल और इसी तरह से पड़ोसी की बीवी से ज़िनाकारी, इन 3 चीज़ों का जिक्र है। इस हदीस की शरह और इस हदीस के मफ़हूम व माना को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। पहली चीज़ हमने देखी कि सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो ये कि एक इंसान अल्लाह ताला की इबादत में या उसकी रुबूबियत व अस्मा व सिफ़ात में किसी को शरीक करे, अल्लाह के बराबर किसी को बना दे, जानते बूझते कि अल्लाह ताला ही सबका खालिक है, तमाम चीज़ों का खालिक है। ये बदतरीन गुनाह है, सबसे भयानक और संगीन गुनाह है। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की वो ये कि अन तक़तुल वलदक खश्यत अन यअकुल मअक, कि तू अपनी औलाद को इस खौफ से कि वो तेरे साथ खाने में शरीक होगी, कत्ल कर दे। शेख सालिह अल फौज़ान इस सिलसिले में कहते हैं व क़त्लुल क़रीबि अअज़मु अनवाइल क़त्ल, अपने करीबी रिश्तेदार का कत्ल करना वो कत्ल की बदतरीन या संगीन तरीन शक्लों में से एक शक्ल है। कहते हैं कि फ़इज़ा क़तल क़रीबहु फ़हाज़ा फ़ीही जरीमतान, एक इंसान अगर अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कत्ल करता है तो इसमें 2 जुर्म जमा हो जाते हैं, 2 गुनाह, 2 जुर्म जमा हो जाते हैं। अल जरीमतुल ऊला क़त्लुन नफ्स बिग़ैरि हक़, पहला जरीमा, पहला जुर्म तो ये है कि वो नाहक उसने कत्ल किया। कत्ल खुद अपनी ज़ात में एक जुर्म है, तो पहला गुनाह तो ये, पहला जुर्म तो ये कि उसने नाहक किसी को कत्ल किया। वल जरीमतु सानिया क़तीअतुर रहिमी वल इसाअतु इलल क़रीब, और दूसरा जुर्म ये है कि उसने रिश्ते नाते जोड़ने और रिश्तेदार से एहसान करने की बजाय उसको रिश्ते को तोड़ा और उसके साथ बदसलूकी बल्कि उसको कत्ल किया। वल और करीबी बुरा मामला रिश्ता, और तो वो चीजें इसमें जमा हो। ला सियमा इन साहिबहु सुउ एतिकाद, मजीद इसमें ये खुसूसी तौर पर ये कि जबकि इसके साथ में बदगुमानी और बुरा एतकाद भी शरीक हो जाए, इस कत्ल की बुनियाद बुरे एतकाद पर हो,
بدعقیدگی کے ساتھ میں یا بدگمانی کے ساتھ میں ایک انسان قتل کرے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے خشیت ان یطعم معک اعتقاد باللہ عز، اس ڈر سے اب کہ اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رزق تو دے رہا ہے، اس کا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے کہ اللہ میرا رزق دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کے تنگی ہو جائے گی اس کو دینے میں، اور اس کو رزق مجھ کو مل رہا ہے، رزق میں ہی اللہ نے اس کو حصے دار بنا دیا ہے، اس کا رزق یہ اپنی سے ہوئی اولاد کے قتل میں، اس وجہ سے کہ وہ کھانے میں شریک ہو جائے، فقر اور تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنے میں تین برائیاں آ گئی۔ ایک، فی نفسہ قتل برا ہے، نمبر دو، قریبی رشتہ دار جس کی اس پر حقوق تھے، خاص طور سے اولاد، اور اولاد بھی ایسی حالت میں کہ وہ کمزور ہیں، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، ایک کمزور کا اس نے قتل کیا، نہ اس کی رائے پوچھی، نہ اس کے بارے میں اس کو اپنے دفاع کا موقع دیا، اس نے اس کی زندگی کا فیصلہ خود کر دیا اور اس کمزور پر ظلم کرتے اس کو قتل کر دیا، اس کا زندگی کا حق اس سے چھین لیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی بھی کی، اللہ کے ساتھ بدگمانی بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں دے گا تو میں کیوں اس کے رزق کا انتظام کروں، تو اس نے اپنا جو یعنی حق تھا، اپنا جو حصہ تھا، ذمہ داری تھی، اس کو تو نہیں نبھایا، بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بدگمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا ذمہ لیا ہے وہ بھی پورا نہیں کرے گا۔ تو اس بدگمانی اللہ کے ساتھ بھی بڑا گناہ زیادہ سنگین قتل ہو جاتا ہے۔ تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے صفحہ نمبر 179 پر اس کو ذکر کیا ہے، 189 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ ثم ان تزانی صحابی نے پوچھا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں بدکاری کرے، زناکاری کرے، تو یہ تیسرا گناہ ہے جو بڑا سنگین ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حلیلہ تجارک کا کیا مطلب ہے؟ حلیلہ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں حلیلہ تجارک وہی زوجتہ، اپنے پڑوسی کی حلیلہ کے ساتھ میں، کہتے ہیں اس سے مراد اس کی بیوی ہے، کہتے ہیں سمیت بذالک لکونہا تحل لہ وقیل لکونہا تحل معہ، حل یحل یا حل یحل دونوں اعتبار سے لفظ آتا ہے، کہتے ہیں حلیلہ دونوں اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ایک اس اعتبار سے کہ وہ اس کے پڑوسی کے لیے اس کی بیوی حلال تھی، اس اعتبار سے حلیلہ اس کو کہا گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ وہ جنسی تعلقات وغیرہ قائم کر سکتا تھا، تو اس اعتبار سے اس کے لیے وہ حلیلہ ہے، اس کے لیے حلال تھی۔ یا حل یحل کے معنی میں ہے، یحل کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ میں وہ سکون پڑاؤ ڈالے، منزل کہیں اختیار کرے، اس کے ساتھ میں رہے، تو اس رہائش کے اعتبار سے بھی اس کو حلیلہ کہا جاتا کہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ، کہ اس کے ساتھ اس کی یعنی سکونت تھی، اس کے ساتھ رہائش اس کی تھی۔ تو چونکہ بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، بلکہ یعنی قربت کے اعتبار سے یعنی بستر کے اعتبار سے بھی قربت ہوتی ہے، تو اس معنی میں بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک ساتھ دونوں کا قرب اتنا زیادہ تھا کہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو حلیلہ تجارک کے یہ معنی علماء نے ذکر کیے۔ تو بیوی، پڑوسی کی بیوی نا زنا کی بدترین قسم ہے۔ کیوں یہ اتنا زیادہ برا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ؟ قبح الزنا وشناعتہ، کہتے اس حدیث میں زنا کی یعنی قباحت اور اس کی شناعت ہے۔ زنا کتنا برا گناہ ہے، کتنا گھٹیا عمل ہے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَيَعْظُمُ إِثْمُهُ إِذَا كَانَتِ الْمَزْنِيُّ بِهَا امرأة الجار، اور بھی زیادہ ہے وہ بھی ہو، کسی اجنبیہ سے زنا کرے برا ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ زنا جس سے کیا جا رہا ہے وہ پڑوسی کی بیوی ہے۔ کیوں؟
لأنه زنا ولأنه خیانۃ للجار. کہتے ہیں ایک تو اس لیے برا ہے کہ وہ زنا ہے، زنا گناہ ہے، برا ہے، لیکن مزید اس لیے برا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں خیانت ہے، اپنے پڑوسی کے جارہ یتوقع من جارہ حفظہ وذب عنہ وعن حریمہ. اس لیے کہ پڑوسی امید رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے، ایک انسان امید رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی کیا کرے گا، نشانی مجھ پر آئے تو میرا دفاع کرے گا اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا. کچھ بھی ہو جائے گھر میں تو کون رہتا ہے؟ پڑوسی. رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، پہلے آتا ہے. گھر میں حادثہ ہو جائے، ہو گیا گھر کے اندر کچھ شعلہ ہو گیا سلنڈر وغیرہ کا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹے کسی کے رشتہ دار کو فون کرنا پڑتا ہے، پہلے پڑوسی آتے ہیں. ایک انسان اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اگر وہ جاب پہ گیا ہے، سفر میں گیا ہے، تو اس کے پڑوسی اس کے گھر والوں کے لیے محافظ بن جائیں گے، اس کے لیے بدل بنیں گے. ان سے وہ حسن ظن رکھتا ہے، اس کے تعلقات ہوتے، بھائی میں جا رہا ہوں ذرا دیکھو دھیان دو گھر پہ. ان سے امید رکھتا ہے کہ وہ میری امانت کی حفاظت کریں گے اور وہ ان کے لیے دیکھ بھال کریں گے. کوئی پریشانی آتی تو یہ پہلے بڑھ کے اس کو دور کریں گے. جس کو سونپا گیا ہے وہی خیانت کرے، کتنا مطلب برا ہے. کہ جس سے امید تھی کہ حفاظت کرے گا دشمنوں سے، وہی دشمن بن گیا. اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے. کہا کہ فَإِنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِهِ حِفْظَهُ وَالذَّبَّ عَنْهُ عَنْ حَرِيمِهِ فَإِذَا قَابَلَ هَذَا بِالزِّنَا بِزَوْجَتِهِ كَانَ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ وَأَعْظَمِ صُوَرِ الْخِيَانَةِ. کہا کہ جب اس حسن ظن کے جواب میں وہ اس کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، وہ تو اچھی امید لگائے ہوئے مجھ سے، وہ تو میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں رہا، کچھ مسئلہ رہا تو یہ حفاظت کرے گا میری بیوی کی، میرے بچوں کی. لیکن وہی جس سے حفاظت کی امید تھی، اس نے اس کے جواب میں حفاظت کی بجائے اس نے اس کی عزت کو خراب کیا، اس کی آبرو کو پامال کیا. اس سے زیادہ بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوچنے کی چیز ہے کہ عام زنا تو برا ہے، لیکن وہاں زنا کرنا جہاں لوگ حفاظت کی امید لگائے ہوئے ہوں، یہ اور زیادہ برا زنا ہے. اس لیے یہاں پر حلیلۃ جارہ کا ذکر یہاں پر کیا. تو منحۃ العلام میں شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے. یہاں جو لفظ حدیث میں آیا ہے ان تزانی حلیلۃ جارک کہا گیا کہ تو زنا کرے. تزانی جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ تو زنا کاری کرے، یہاں سے بھی زنا ہے وہاں سے بھی زنا ہے، دو طرح سے عمل ہو رہا ہے. یعنی بیوی کو بھی مائل کرے اپنی طرف پڑوسی کی، وہ بھی مائل ہو اور یہ بھی اس کی طرف مائل ہو. اس طرح سے دو طرفہ عمل ہے، یعنی بیوی کی رضا کے ساتھ میں زنا کاری ہے. یہاں پر ان تزانی حلیلۃ جارک. الشیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وفی قولہ ان تزانی دلیل علی انہا اذا لم تطاوعہ فالذنب اعظم. کہتے ہیں کہ سب سے بھیانک چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سے زنا کاری کا تعلق ہو یا دونوں طرف سے زنا کاری کی چاہت ہو. کہتے ہیں اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ نہ چاہتی ہو اور یہ زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کرے. وہ اپنی حفاظت کیے ہوئے اپنی عزت کی، لیکن یہ جرم اور ظلم کے طور پر اس کے ساتھ بدکاری کرے، اس سے بھی زیادہ سنگین یہ چیز ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بعض علاقوں میں یہ چیز ہوتی ہے، بے پردگی اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. بے پردگی، سوشل میڈیا، بے پردگی، یہ بہت سارے اسباب ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیز آسان ہوتی ہے. پردہ بہت حد تک اس کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ جب بے پردگی ہوگی، دیکھا اب فلاں کی بیوی ہے خوبصورت ہے، اب پڑوسی روزانہ دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی. پھر روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تعلقات بھی ہیں، گروپ میں سارے لوگ رشتہ دار پوری کالونی کے لوگ شریک ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، گروپ میں بھی بھیجتے ہیں، اب پرسنل بھی بھیجنے لگے. اس کے بھی دل میں بات آئی، اس کے بھی دل میں بات آئی، یہ سفر میں چلا گیا ہے، اب دونوں کی آپس میں بات ہو رہی، کچھ رہا تو بتانا بھابھی، اچھی بات ہے. پھر کچھ سامان بھی لا کے دے رہا ہے، وہ میرا جانا نہیں ہو پاتا ہے، ذرا کچھ لا کے میں لا کے دیتا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوں گے؟
اب لا کے وہ دے رہا، بریڈ دے رہا ہے اور گھی اور تیل اور سامان چاول اور لا کے دے رہا، گھر میں رکھ رہا، کہاں رکھ دوں، کچن میں رکھوں، کہاں رکھوں، یہاں لا کے رکھیے. دھیرے دھیرے قربت پیدا ہوئی، اس کے بھی دل میں خواہش ہے، اس کے بھی دل میں خواہش ہے، اور گیا ہوا ہے سفر میں بیچارہ، اس کو کیا معلوم گھر میں کیا ہے. بات بڑھتے 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 کسی دن غلطی ہو گئی. وہ تو امانت اس کو سونپ کے گیا تھا، بھائی جا رہا ہوں ذرا خیال رکھو گھر والوں پہ. اس نے ایسا خیال رکھا جو نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس نے اس کی عزت کو خراب کر دیا. یہ بدترین گناہوں میں سے، اور آج کے معاشرے میں یہ آسان ہو گیا ہے. آج کے معاشرے میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے، اتنا بڑا جرم نہیں رہا، لوگ اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں. کال سینٹرز اور اس طرح سے ایجوکیشن سینٹرز، کالجز اور ہاسٹلز اور یہ وہ، بچی پڑھ رہی ہے اور اس طرح سے آج بہت آسان ہو گیا زنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کی نگرانی کی توفیق ہم کو دے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک انسان، یہ 3 گناہ ہیں، یہ سنگین ترین گناہ ہیں. اللہ کے حق میں ظلم، اولاد کے حق میں ظلم، پڑوسی کے حق میں ظلم، امانت میں خیانت. تو ایمان کے باب میں خیانت، یا اولاد کے حق میں خیانت، یا پڑوسی کے حق میں خیانت، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے خود بھی بچے اور معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 6ٹھی حدیث ہم نے مکمل کی اور 3 باتیں اس میں سمجھنے کی کوشش کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 7 ہم دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 7 میں بھی ایک بہت اہم بات ذکر ہوئی ہے، وہی باب جو پچھلے، وہی جو حدیث اور وہی عنوان جو پچھلے درس میں ہوا تھا والدین کے سلسلے میں. یہ حدیث اسی عنوان سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں اور ضمناً کئی باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ. کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو برا کہے، گالی دے، ان کے ساتھ بری زبان اختیار کرے. قیل وہل یسب الرجل والدیہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ یعنی ان کے لیے تعجب کی چیز تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ سماج اتنا پاکیزہ تھا کہ وہاں یہ چیز نہیں تھی. قال قیل وهل يسب الرجل والديه. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم يسب ابا الرجل. ہاں، اس طور پر گالی دے کہ وہ کسی اور کے باپ کو، کسی اور انسان کے باپ کو گالی دے تو جواب میں فیسب اباہ، وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے. یہ کسی اور کے باپ کو گالی دے، وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے. ویسب امہ، یہ کسی اور کی ماں کو گالی دے تو فیسب امہ، تو وہ بھی اس کو گالی دیتے ہوئے اس کی ماں کا نام دے، یہ بھی اس کی ماں کا نام لے کر گالی دے. متفق علیہ. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی. سب سے پہلے دیکھیے، یہاں پر 2 لفظ حدیث میں آئے ہیں کہ شتم الرجل والدیہ، شتم کا لفظ یہاں پر آیا ہے. پھر آگے لفظ کیا ہے؟ وَهَلْ يَسُبُّ، سب یسب، یہاں پر سب کا لفظ آیا، سب و شتم. یہ 2 لفظ یہاں پر حدیث میں آئے، اس کے کیا معنی ہے؟ کیا دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ شتم اور سب کے کیا معنی ہے؟ الجرجانی کہتے ہیں الشتم وصف الغیر بما فیہ نقص وازدراء. کہتے ہیں کہ شتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اور میں کوئی نقص ہے تو اس نقص کو ابھار کے بیان کرے اور اس کی تحقیر کرے. کسی کے عیب کو اجاگر کر کے اس کو حقیر ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ شتم ہے. التعریفات میں الجرجانی نے بات کہی ہے. امام النووی کہتے ہیں کہ السب فی اللغت الشتم. امام نووی کہتے ہیں کہ سب لغت میں شتم ہی کو کہتے ہیں.
والتکلم فی عرض الانسان بما یعیبہ، اور کسی انسان کی عزت کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس میں عیب پیدا ہو جائے، جس میں اس کو عیب دکھایا جائے، کسی کے عیب کو اجاگر کیا جائے، کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو کسی کو عیبدار ثابت کیا جائے، ایسی بات کسی کی عزت کے بارے میں کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ السب۔ تو قریباً دونوں کے ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض علماء جیسے ابو ہلال العسکری کہتے ہیں اپنی کتاب الفروق اللغویہ میں، کہتے ہیں کہ والسب هو الاطناب فی الشتم والاطالۃ فیہ، کہتے سب یہ ہے کہ کسی کے شتم میں کیا کیا جائے؟ توسع اور اطالت کی جائے، یعنی زیادہ زیادہ بولتا ہی چلا جائے آدمی کسی کی بے عزتی میں، اس کو سب کہتے ہیں۔ شتم تھوڑا بول کے چپ ہو گیا تو بھی شتم ہو گیا، ایک ہی بات بول دی تب بھی وہ شتم ہو گیا، لیکن سب کب ہوتا ہے؟ وہ سباب کب ہوتا ہے؟ وہ جب ایک انسان زیادہ بولتا چلا جائے کسی کی عزت خراب کرنے میں، اس کو کہتے ہیں السب۔ اس اعتبار سے سب شتم سے بڑھ کے ہوتا ہے، جس میں اطالت ہوتی ہے، توسع اس میں ہوتا ہے، اطناب اس میں ہوتا ہے، حد سے پار کرنا اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ماں باپ کو سب و شتم کی حرمت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کو نہ صرف گناہ قرار دیا گیا بلکہ اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں بعض چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے گناہوں میں بھی اور ان میں بڑے سب سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے، اس اعتبار سے کبیرہ گناہوں میں بھی مراتب ہوتے ہیں۔ شیخ عبداللہ البسام کہتے ہیں توضیح الاحکام میں، فقد قال تعالی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان سے اف تک مت کہنا اور ان کو جھڑکنا مت۔ کہتے اذ علمنا ان شتمہما من اعظم المنکرات، بس ہم کو معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ منکرات میں سے بدترین منکرات میں سے، سنگین اور بھاری اور بڑے منکرات میں سے۔ اللہ نے تو کہا کہ ان کو اف تک مت بولنا، اف سے بڑھ کے کہ گالی دے آدمی۔ اف سے منع کیا گیا کا مطلب ہی نہیں کہ صرف اف مت بولو باقی سب کچھ بول سکتے، چھوٹے سے چھوٹا کلمہ اف مت بولو، اب اس سے بڑے اپنے آپ منع ہو گئے۔ جب چھوٹی چیز سے منع کر دیا جائے تو بڑی چیزیں اپنے آپ منع ہو جاتی ہیں، تو اف تک مت کہو ان کو، تو گالی دینا تو بہت بری بات ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں منحۃ العلام میں، الحدیث دلیل علی عظم حق الابوین، یہ حدیث دلیل ہے ماں باپ کے حق کی عظمت کی، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا تم پر عظیم حق ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا حق ہے۔ وَأَنَّ التَّسَبُّبَ إِلَىٰ أَذِيَّتِهِمَا وَشَتْمِهِمَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، کہتے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان کی تکلیف اور ان کی بے عزتی کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی تکلیف اور ان کی بے عزتی کہ ان کو گالی پڑے، اس کا ذریعہ بننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کہتے وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّسَبُّبِ إِلَىٰ شَتْمِهِمَا وَلَعْنِهِمَا، کہتے کہ دیکھو جب ان کے لیے گالی، ان کے گالی پڑھنے اور ان کو لعنت ہونے کا ذریعہ بننا برا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، فَإِنَّ لَعْنَهُمَا مُبَاشَرَةً أَقْبَحُ وَأَفْحَشُ، کہتے خود ان کو گالی دینا اور خود ان پر لعنت کرنا کتنا برا اور کتنا فحش ہوگا۔ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ کسی اور کے ماں باپ کو یہ گالی دے رہا ہے تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو اس کے ماں باپ کو اس نے خود نے گالی نہیں دی، کسی اور نے گالی دی، لیکن ذریعہ یہ بنا نا، تو پہل نہیں کرتا تو وہ بھی گالی نہیں دیتا، تو جب تو ذریعہ بنا ہے ان کا، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو براہ راست یعنی بالکل ڈائریکٹلی تو ماں باپ کو گالی دے اور ان پر لعنت کرے، یہ کتنا برا ہوگا۔ مباشرتاً تو خود اس کا ارتکاب کرے، جو دوسرا کرنے پر تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا تو خود وہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ منحۃ العلام میں یہ شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے۔ اس سے ایک اور اصول معلوم ہوتا ہے، یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ ماں باپ کو گالی دینا، ان پر لعنت کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا ذریعہ بننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بڑا یہ ہے کہ خود وہ کام کرے۔ مزید یہ ہے کہ اس میں ایک اور اصول معلوم ہوتا ہے سد ذریعہ کا، کہ کسی برائی کا ذریعہ بننا بھی برائی ہے، چاہے خود سے وہ برائی نہ کرے۔ اپنے ماں باپ کو اس نے گالی دی نہیں، کسی اور کے ماں باپ کو گالی دی، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ گالی لوٹ کے اس کے ماں باپ پہ آئی، تو گویا کہ یہ وہ کام کرنے والا ہو گیا، کیونکہ ذریعہ وہی بنا۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن بطال هذا الحدیث اصل فی سد الذرائع، کہتے ہیں کہ ابن بطال اہل علم سے گزرے ہیں، کہتے ہیں ابن بطال کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ حدیث اصل ہے، ایک اصول ہے سد ذریعہ کے باب میں۔ یہ حدیث سد ذریعہ کی دلیل اور اس اصول کی اصل ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ، کیا ذریعہ سد ذریعہ کا اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْلُهُ إِلَى مُحَرَّمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، کہتے ہیں کہ کسی انسان کے کسی عمل کا انجام اگر حرام ہو، وہ عمل اس کو حرام تک لے جاتا ہو، تو وہ فعل اور وہ عمل خود حرام ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَقْصِدْ إِلَى مَا يَحْرُمُ، چاہے عمل کرنے والے کی نیت حرام کی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرے جس کے نتیجے میں حرام وجود میں آئے یقینی طور پر، تو ایسا عمل خود بھی حرام ہو جاتا ہے، چاہے اس کی نیت اس حرام کی نہ ہو۔ کوئی عمل حرام تک لے جائے یقینی طور پر، اس کا ذریعہ بنتا ہو یقینی طور پر یا غالب طور پر، تو وہ عمل خود حرام ہو جاتا ہے، چاہے فی نفسی ہی اس کی نیت عمل کرنے والے کی اس حرام کی نہ ہو، لیکن ذریعہ تو بن رہا نا۔ تو اس کی نیت تھی کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی نہیں تھی، کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینے کی نیت تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ماں باپ کو گالی پڑ گئی، تو کیا یہ گناہ گار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ نیت تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں تھی، لیکن ذریعہ بنانا، تو ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کا وہ عمل کبیرہ گناہ قرار پایا، حالانکہ اس میں نیت نہیں تھی اس کی۔ لہٰذا یہ بہت بڑا اصول اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا ذریعہ بن جائے، ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی قاعدے کو جو ماں باپ کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے، اسی قاعدے کو اللہ کے باب میں ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا لوگ جن بتوں کو، جن معبودوں کو پکارتے ہیں، انہیں گالی مت دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نتیجے میں وہ لوگ دشمنی میں، ضد میں آ کر اللہ کو بھی جہالت میں گالی دینے لگے ہیں۔ اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، دعائیں ان سے کرتے ہیں، انہیں بطور معبود پکارتے ہیں، ان کو برا مت کہو، برا اس اعتبار سے کہ ان کی بالکل تحقیر ہو اور اس طرح سے ان کو ذلیل کرنے جیسے الفاظ میں ان کو برا مت کہو، گالی مت دو ان کو، جیسا کہ ہم سب کی اور شتم کی تعریف دیکھ چکے ہیں۔ ان کے سامنے ان کو برا مت کہو، کیوں؟ غصے میں آ کے، ضد میں آ کے، جہالت میں آ کے وہ کیا کریں گے کہ ہم تو ان کو مانتے، ان کو تم برا بول رہے نا، ٹھیک ہے ہم اللہ کو برا بولیں گے، تم اللہ کو مانتے نا، ہم اللہ کو گالی دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو گالی کا ذریعہ کون بنا؟ تو نے کیا کیا؟ بتوں کو ایسی طور پر برا کہا کہ سامنے والے نے اللہ کو برا بولنا شروع کر دیا۔ اگر اس طرح کا امکان ہو کہ نتیجے میں غالب گمان ہو کہ اگر ہم نے اس کے بتوں کو، اس کے معبود کو برا کہا تو وہ اللہ کو بھی برا کہے گا، اس کا امکان اگر ہے تو اس کو برا بولنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے ضمن میں اہل علم کیا کہتے ہیں؟ شیخ صالح الفوزان نے تفصیل سے اس کو سمجھایا، کہتے ہیں سب الاصنام ھذا واجب، سب الاصنام ھذا واجب لانه من انکار المنکر۔ بھئی بتوں کو ہم کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے، ماشاءاللہ کتنا اچھا بت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، بتوں کو برا کہنا، ان کو سب کرنا، ان کے عیوب کو اجاگر کرنا، ان کی تحقیر کرنا واجب ہے۔ ہم بتوں کا اکرام نہیں کرتے ہیں،
ہم بتوں کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی جو ہے تکریم نہیں کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, کسی کا استحقاق نہیں اللہ کے سوا عبادت کا. ہم تو برائی کہتے ہیں, لیکن اور کہتے ہیں کہ یہ انکار منکر میں سے ہے. برا کو برا نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی چیز بری ہے, چاہے وہ عقیدے کے باب سے ہو یا اخلاق کے باب سے ہو, بری چیز تو بری ہے, اس کو برائی کہنا ہے, وہ انکار منکر میں شامل ہے. غلط نہیں بتوں کو برا بولنا, لیکن ولكن اذا ترتب على هذا الانکار منکر اعظم, لیکن اگر اس انکار کے نتیجے میں بتوں کو برے بولنے یا بتوں کے عیوب کو اجاگر کرنے میں اگر اس سے بڑا منکر وجود میں آتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّهُمْ يُقَابِلُونَ ذَلِكَ بِسَبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, کہ ان بتوں کو ماننے والے جوابی طور پر کہ تم نے ہمارے بتوں کو برا بولے نا, ٹھیک ہے ہم تمہارے اللہ کو دیکھو اب کیا بولتے ہیں, وہ اللہ کو گالی دینے والے بن جائیں جواب میں. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَمْتَنِعُ, کہتے ہیں ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس مجلس میں, ان لوگوں کے سامنے, اس موقع پر بتوں کو برا بولنے سے رک جائے. کیوں؟ اس کو غالب گمان ہے کہ اللہ کو بھی برا بولیں گے. کہتے ہیں احترام للہ عز وجل لا من اجل احترام الاصنام. اس کو یاد رکھیں, ایسا جو یہ بتوں کو برا نہیں بولے گا یہ اللہ کے احترام کی وجہ سے نہیں بولے گا, بتوں کے احترام کی وجہ سے نہیں. بعض ہمارے جاہل لوگ جو ہیں لوگوں کو غیر مسلموں کے سامنے, دیکھو ہمارے اسلام میں بتوں کو برا بولنا بھی منع ہے, ہم کسی کو برا نہیں بولتے ہیں, ہم سب کا اکرام احترام کرتے ہیں. نہیں, بتوں کے احترام کی وجہ سے نہیں ہو, وہ اللہ کے احترام کی وجہ سے ہیں. ہم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے معبودوں کا احترام نہیں کرتے ہم. ہاں ان کی آزادی ہے اسلام میں, جو آدمی جو راستے کو اختیار کرے اس کی آزادی, لیکن جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو ہم صحیح بولیں گے. آدمی دیکھ رہا ہے کہ شراب سماج کے لیے نقصان ہے, لیکن کسی انسان کی آزادی ہے, وہ شراب پی رہا ہے, اب کہنے آپ اچھا کام کریں, میں تمہاری شراب کا بھی اکرام کرتا, لیجیے آپ گر گئی تھی میں اٹھا کے دیتا ہوں آپ کو بوتل, کر سکتا ہے ایسا؟ جس کو وہ برا سمجھتے تو یعنی دوہرا پن ہوا, یہ دوہرا پن ہوا. جس کو تم غلط سمجھتے ہو اس کو غلط ہی تم سمجھو گے, اس کو برا ہی مانو گے. یہ اور بات ہے کہ سماج میں لوگوں کو آزادی بہت سارے ملکوں میں جو چاہے کریں, اسلام میں بھی لا اکراہ فی الدین, زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, اس کو آزادی, وہ چاہے تو اسلام قبول کرے نہ کرے, مسلمان بنے یا کافر باقی رہے, مشرک باقی رہے, اس کا اختیار ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے بھی بتوں کا اکرام کرتے ہیں. نہیں, کہتے ہیں احترام للہ عز وجل لا من اجل احترام الاصنام, اللہ کے احترام کی وجہ سے ہم بتوں کو برا نہیں بولیں گے. نہ یہ کہ ہم بتوں کا احترام کر رہے ہیں کہ اس کو برا نہیں بولتے ہیں. وَإِنَّمَا من اجل احترام حق اللہ سبحانہ وتعالی, یہ سارا جو بتوں کو برا نہیں بولنا ہے یہ اللہ عز وجل کے حق کی وجہ سے ہے, اللہ کے احترام کی وجہ سے ہے, اللہ کے حق کا احترام کرتے ہوئے. فَإِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ أَعْظَمُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ, کہتے ہیں کہ ایک منکر کے انکار پر اگر بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رک جائے, اس پر نکیر نہ کرے. وَيَكُونُ هَذَا مِنْ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُمَا, کہتے ہیں یہ اس باب سے ہے کہ ایک انسان دو برائیوں میں سے ایک چھوٹی برائی کو اختیار کرے جب مجبور ہو جائے, تاکہ بڑی برائی کو دفع کر دے. یعنی وہ چپ ہو گیا بتوں کو برا بولنے سے, تو بتوں کو غلط نہیں بولنا ایسا تو ہے نہیں نا, بولنا ہے ان کو, انکار کرنا ہے اس کو, خاموش نہیں ہو سکتا وہ. لیکن وہ کیوں چپ رہا؟ چھوٹی چیز کو اس نے اپنا لیا, ٹھیک ہے میں نہیں بولتا ہوں, غلط کو غلط نہیں بول رہا ہوں. اخف الضررین, اگرچہ یہ بھی غلط تھا لیکن اس پر رک گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی برائی پیدا ہو رہی, وہ یہ کہ لوگ اللہ کو برا بولنے لگیں, وہ زیادہ بڑا برا ہے. بتوں کو برا نہ بولنا برا ہے, لیکن اللہ کو برا بولنا زیادہ بڑا برا ہے. لہذا آدمی نے چھوٹے کو اپنایا تاکہ بڑی برائی جنم نہ لے. وَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ, کہتے یہ سد ذرائع کے قاعدے کے تحت ہے کہ ایک چیز جب حرام کی طرف لے جائے تو اس سے رکنا چاہیے. فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَسُبَّ وَالِدَيْكِ أو تشتم والديك مباشرة ولا أن تتسبب في ذلك,
کہتے ہیں اس اعتبار سے پوری حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور نتیجہ یہ نکلا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو خود گالی دو، انہیں شتم کرو خود سے براہ راست مباشرتاً، یا پھر تم ذریعہ بنو ان کی گالی کا۔ نہ خود تم کو گالی دینا ہے، نہ ذریعہ بننا ہے کہ کوئی اور تم ان کو گالی دے۔ تو یہ بات جو ہے تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، اور جو بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم وہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کلمات کو ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور بڑی قیمتی باتیں حدیث کی شرح میں شیخ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، علمی اور تحقیقی باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے علم سے استفادے کی توفیق دے، اور وقت بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر ہمارے اور آپ کی آن لائن ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ شیخ سے ہم استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے دین پر، سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ بڑے علمی دروس ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور سننے والے خود اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس درس کو اور عام کیا جائے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔